अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल अहमद रमानी। आप तमाम नाज़रीन का हमारे इस प्रोग्राम क़यामत से पहले में इस्तक़बाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ ख़ुसूसी मेहमान दुनियाए ख़िताबत की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख मुस्तफ़ा अजमल अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, हम आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में पुरतपाक खैर मकदम करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क़यामत की निशानियों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन छोटी निशानियों का तज़किरा शेख मोहतरम ने हमारे सामने बड़े प्यारे अंदाज में किया। अब हम आपको बताएंगे क़यामत की बड़ी निशानियों के बारे में जो क़ुर्ब क़यामत में पेश आने वाली हैं, इंसानों के दिलों को दहला देने वाली। शेख मोहतरम से क़यामत की बड़ी निशानियों के ताल्लुक़ से हम सवाल करते हैं कि शेख मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या शरीयत ने क़यामत की बड़ी निशानियों का जो तज़किरा किया है, इससे क्या मुराद है? देखिए, क़यामत की जो बड़ी निशानियां हैं जी, इनसे मुराद वो निशानियां हैं जो क़यामत से इंतहाई करीब ज़ाहिर हो, और ये बड़ी भयानक निशानियां होंगी, चौंका देने वाली होंगी, और इनका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। अल्लाह अकबर। पूरी ज़मीन के अशख़ास इससे मुतासिर होंगे। जैसा कि पहले भी मैं क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियों के माबैन क्या फ़र्क है, इस ज़िम्न में कुछ बातें मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। जी शेख, तो क्या शेख मोहतरम कोई ऐसी हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बड़ी निशानियों को इकट्ठा बताया हो, ऐसी कोई हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है? आप हमारी रहनुमाई करें शेख। इस सिलसिले में सही मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल फ़ितन में एक रिवायत है। हज़रत हुज़ैफ़ा रावी हदीस हैं, फरमाते हैं इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौन क़ब्लहा 10 आयात। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि उससे पहले आप 10 निशानियों को देखेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन निशानियों को शुमार किया, गिन के बताया। मिसाल के तौर पे धुआं का ज़ुहूर है, दज्जाल का खुरूज, दाब्बतुल अर्द का निकलना, ज़मीन से एक जानवर का निकलना, इसी तरीक़े से सूरज का मशरिक़ के बजाय मग़रिब से निकलना, याजूज माजूज का खुरूज, हज़रत ईसा का ज़ुहूर, और इसी तरीक़े से 3 जगहों पर ज़मीन का धंसाया जाना, एक मशरिक़ में, दूसरे मग़रिब में, और तीसरे जज़ीरतुल अरब में। ये 3 निशानियाँ हो गईं मुस्तक़िल। और आखिरी निशानी आपने बताई, आखिरी निशानी होगी जो यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को हाँक कर महशर की तरफ ले जाएगी। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियां हैं जो इस हदीस के अंदर मज़कूर हैं। और एक और रिवायत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये रिवायत मुस्तदरक हाकिम की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल आयातु खरज़ातुन मंज़ूमातुन फ़ी सिल्किन फ़इन युक़्तअ सिल्कु यत्बअ बअदुहा बअदा। रिवायत सही है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सिलसिला सहीहा के अंदर नकल फरमाया है। ये क़यामत की बड़ी निशानियाँ क्या हैं? एक सिल्क, एक धागे में जैसे पिरोई हुई लड़ियाँ होती, एक धागे में जिस तरह लड़ियाँ पिरोई होती हैं, ऐसे ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियाँ हैं। अगर वो धागा टूट जाए तो सारी लड़ियाँ यके बाद दीगरे सब गिर जाएंगी। ऐसे जब क़यामत की कोई बड़ी निशानी ज़ाहिर हो जाएगी तो दूसरी बड़ी निशानियां जो हैं वो यके बाद दीगरे ज़ाहिर होती चली जाएंगी। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा और बीच में वक्फा नहीं होगा। एक निशानी ख़त्म भी नहीं हो पाएगी कि दूसरी निशानी ज़ाहिर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह शेख। तो शेख मोहतरम, आप हमें ये बताएं कि क़यामत की सबसे पहली बड़ी निशानियों में से कौन सी निशानी ज़ाहिर होगी? देखिए, अभी जो मैंने हदीस पढ़ी सही मुस्लिम से, इसमें 10 बड़ी निशानियों का तज़किरा है जी, लेकिन ये निशानियां मुरत्तब नहीं हैं जी। सबसे पहले आपने बताया धुआं का ज़ुहूर। धुआं का ज़ुहूर, दुखान का मतलब होता है धुआं, लेकिन हम देखते हैं कि धुआं सबसे पहले नहीं निकलेगा जी। तो गोया ये निशानियां जो हदीसों में इकट्ठी बताई गई हैं मुरत्तब नहीं है जी, तरतीबवार नहीं है जी। बाज़ उलमा ने उसको मुरत्तब करने की कोशिश की है।
قرائن کے ذریعہ، جی، کچھ شواہد دیگر کے دلائل ذریعہ، کے ذریعہ، جی، اور اسی لیے زیادہ تر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کی سب سے پہلی بڑی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے حضرت امام مہدی کا ظہور۔ جی، حضرت امام مہدی، جی، ان کا ظہور یہ ایک یقینی امر ہے، اللہ کی طرف سے یہ بھیجے جائیں گے ایک عادل اور منصف حکمراں اور خلیفہ بنا کر، اور ان کے سلسلے میں روایتیں تواتر کے ساتھ مروی ہیں، جی، صحیح روایتیں، جی، جیسا کہ علامہ نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے جو روایتیں ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ رکھنا یہ ہم تمام مسلمانوں پہ فرض ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اللہ انہیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجیں گے، لیکن یہ وہ نہیں ہوں گے جن کا لوگ سامرہ کی گھاٹی سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ امام مہدی وہ ہوں گے جن کی صفات بہت ساری احادیث میں بتائی گئی ہیں، اور ان کا ظہور اپنے وقت پہ ہو کر رہے گا۔ جزاک اللہ شیخ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں، آپ ہمارے ساتھ جمے رہیں۔ شیخ محترم سے امام مہدی کا شیخ نے تذکرہ کیا، تو شیخ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے، ان کی صفات حدیث کے اندر کیسی آئی ہے؟ شیخ اگر یہ وضاحت بیان فرما دے تو ہمارے ناظرین کو، ہم تمام لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ کئی احادیث کے اندر امام مہدی کی صفات بتائی گئی۔ مثال کے طور پہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کا مالک میرے گھرانے میں سے ایک آدمی نہ بن جائے، میرے خاندان میں سے کوئی آدمی عرب کا حکمراں اور مالک نہ بن جائے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جو میرا نام ہے گویا وہی نام اس شخص کا ہوگا۔ اسی طریقے اللہ سے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا تو اس کا نام بھی محمد ہی ہوگا۔ دیکھیے، ابھی میں نے ایک حدیث بیان کی، جی، اسی طریقے سے ایک اور روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منی، مہدی ہم سے ہوں گے، ہمارے قبیلے سے ہوں گے۔ جی، اور ایک روایت میں المہدی منا اہل البیت، ہم اہل بیت سے ان کا تعلق ہوگا، ہمارے قبیلے اور ہمارے خاندان اور گھرانے سے ہوں گے۔ جی، ان کی صفات بتائی ہیں اللہ کے رسول، جی، اجل الجبہہ واقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین۔ ان کی پیشانی ہوگی چوڑی، اجل الجبہہ، جبہہ پیشانی کو کہتے ہیں، پیشانی، پیشانی پہ بال جب تھوڑا دور سے اگتے ہیں تو پیشانی چوڑی دکھتی ہے، جی، جی، یہ ان کی صفت، یعنی بال تھوڑا فاصلے سے اگے ہوں گے۔ جی، اقن الانف، عربی زبان میں انف ناک کو کہتے ہیں، اور اقنا لمبی ناک ہوگی، باریک ہوگی، لیکن بیچ سے تھوڑا سا جھکی ہوئی ہو، ابھر کے جیسے تھوڑا سا بعض لوگوں کی ناک پھر جھک جاتی ہے، جی، جی، اس طریقے سے ان کی ناک ہوگی۔ کتنا باریک وصف ان کا بتایا گیا ہے۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بھر دیں گے۔ جس طریقے سے یہ زمین ظلم و عدوان سے بھری ہوئی ہوگی، جب وہ آئیں گے تو اس پوری زمین میں ظلم ہوگا، عدوان ہوگا، سرکشی ہوگی، لیکن حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور اس زمین کے 7 سال تک وہ مالک رہیں گے، یعنی 7 سال وہ اس زمین پر حکومت کریں گے۔ جی شیخ، جی، جزاک اللہ شیخ۔ مہدی علیہ السلام اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، شیخ اس کی کیا دلیل ہے؟ جی، ابھی میں نے بتایا کہ وہ آل بیت سے ہیں، جی، جی، دوسری روایتوں میں مزید صراحت ہے، جی شیخ، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میرے قبیلے سے ہوں گے اور خاص کر فاطمہ کی اولاد میں سے۔ اولاد میں سے ہوں۔ اسی لیے بہت سے علماء نے ان کا نسب نامہ جو بیان کیا ہے، جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا نسب نامہ اس طرح بتایا ہے، محمد ابن عبداللہ الفاطمی الحسنی العلوی۔ تو جزاک اللہ شیخ، تو مہدی علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ حدیث میں اس کی کوئی صراحت ملتی ہے؟ جی، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ان کا نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا، جی، تو ظاہر سی بات ہے ان کا نام وہی ہوگا جو نام ہمارے نبی کا ہے۔
لیکن شیخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 2 نام تھے، تو ان ناموں میں سے کون سا نام ہوگا؟ جی اسی لیے علماء نے اس پر تنبیہ کی ہے جی کہ اس بات پر بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمارے نبی کے چونکہ 2 نام بچپن میں رکھے گئے، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگرچہ زیادہ تر علماء نے ان کا نسب نامہ جو محمد ابن عبداللہ الفاطمی الحسنی العلوی بتایا ہے، جی لیکن ان کا نام احمد بھی ہو سکتا ہے. کہنے کا مطلب یا محمد ہوگا یا احمد ہوگا، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی غلط نہیں ہو سکتی ہے کہ امام مہدی کا نام وہی ہوگا جو ہمارے پیارے رسول کا نام ہے. اور بعض روایتوں میں ہے وَيُوَاطِعُ اسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي، ان کے باپ کا نام وہ ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے. یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. تو ان کے بھی باپ کا نام عبداللہ. جزاک اللہ شیخ. ہم آپ سے مہدی کے علیہ السلام کے بارے میں شیخ محترم کچھ اور جاننا چاہیں گے، لیکن ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد بڑی نشانیوں کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انما الدنيا فنا ليس للدنيا. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف iPlusTV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت. بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف iPlusTV پر. بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے آئیے وکیل صاحب، تشریف رکھیے. شکریہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. دراصل کچھ کاغذات پہ آپ کے دستخط چاہیے تھے، یہاں سے گزرا تھا، سوچا لیتا چلوں. لائیے. نیچے. جناب برا نہ مانے تو کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کہیے. آپ اتنے دیندار شخص اور آپ کے گھر میں ٹی وی؟ ٹی وی آج کے دور میں اس سے کون بچا ہے؟ اور یوں بھی وکیل صاحب، ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں. کیا ہم نے اس کا دوسرا پہلو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں؟ اب یہی دیکھ لیجیے عمدہ مثال. یہ چینل دنیا بھر میں 24 گھنٹے اسلامی تعلیمات پھیلا رہا ہے. چند ہی دنوں میں کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے. بھائی میں تو ان کے ساتھ ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچنا کیا ہے، بس یہ بتائیے ان کا ساتھ کیسے دینا ہے. iPlusTV اسلامک فیملی ٹی وی چینل. 24 گھنٹے دین کی بات. اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں. پروگرام سپانسر کریں یا ڈونیشن اور زکوٰۃ دیں. ICICI بینک اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012212311 IFSC کوڈ ICIC 000011
MICR कोड 4002290003, ब्रांच SV रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। आप हमें कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं +91 95 888 88826 नंबर पर। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। إنما الدنيا فنا ليس للدنيا। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर मैं हाजिर हूँ, आपका मेज़बान सुहेल अहमद रहमानी। शेख मोहतरम से बात चल रही थी इमाम महदी के बारे में। शेख मोहतरम, एक सवाल इमाम महदी के ताल्लुक़ से ये है कि इमाम महदी के ज़ुहूर की अलामतें क्या होंगी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो रिवायत पढ़ी है जी शेख, कि इमाम महदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब पूरी दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी। जुल्म सितम आम हो जाएगा। जी, उसको मिटाने के लिए, इस ज़मीन पर अमन व अमान को गालिब करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इमाम महदी को ज़ाहिर फरमाएंगे। तो यही उनके ज़ुहूर की अलामत होगी कि जब दुनिया में आप देखें कि जुल्म व उद्वान का गलबा है, हर तरफ सरकशी है, तमर्रुद है, इस्यान है, तो आप समझ जाइए कि अब इमाम महदी के ज़ुहूर का वक्त बिल्कुल करीब हो चुका है। जी, यही उनके ज़ुहूर की अलामतें हैं। तो शेख मोहतरम, क्या इमाम महदी का ज़ुहूर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले होगा या बाद में होगा? ये भी एक सवाल पैदा होता है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी क़ुर्ब क़यामत जी, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। जी जी, लेकिन इमाम महदी का ज़ुहूर जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बहरहाल पहले होगा, इसलिए कि अहादीस के अंदर इस बात का तज़किरा मिलता है कि जिस वक्त इमाम महदी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े होंगे, जी, उस वक्त पता ये चलेगा कि हज़रत ईसा नाजिल हो चुके हैं दमिश्क के मनारे बैज़ा पे। जी, वो मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। जी, हज़रत इमाम महदी उनसे इमामत की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, इस उम्मत के बाज़ लोग बाज़ के अमीर हैं, जी, इसलिए आप ही इमामत कराइए। जी, हज़रत इमाम महदी की इस दरख्वास्त को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कबूल नहीं करेंगे, चुनाचे हज़रत इमाम महदी लोगों की इमामत करवाएंगे। इससे ये पता चलता है कि हज़रत ईसा का नुज़ूल ये बाद में होगा और हज़रत इमाम महदी का नुज़ूल उनसे पहले हो चुका होगा। जज़ाकल्लाह शेख। तो इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर की कैफियत क्या होगी शेख? इमाम महदी का जो लश्कर होगा जी, उसकी क्या कैफियत होगी? उसकी कैफियत भी अहादीस के अंदर बताई गई है। जी, जैसा कि हज़रत हफ्सा की रवायत है, लश्करियों की तादाद कम होगी, जी, असलहा वाफिर मिक़दार में नहीं होगा, जी, मुकाबले की इनके अंदर मद्दे मुकाबिल से ताकत नहीं होगी। जैसा कि जी, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, सयऊद बिहाज़ल बैत यानिल काबता कौमुन लैसत लहुम मना। खाने काबा में एक ऐसी कौम पनाह लेगी, उनके अंदर मुकाबले की ताकत नहीं होगी, वला अदद वला उद्दा, उनकी तादाद भी ज़्यादा नहीं होगी, ना ही उनके पास सामाने जंग ज़्यादा होगा। जो लश्कर इनके मुकाबले के लिए आएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस लश्कर को धसा देगा जब वो बैदा के मकाम पे पहुँचेंगे। जी, तो वो लश्कर शेख हमला करने यहाँ पर आएगा? ये इनसे मुकाबले के लिए आएगा, उसे बैदा के मकाम पे धसा दिया जाएगा और इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इमाम महदी और उनके लश्कर की गोया मदद फरमाएगा, उनको ताकत देगा, जी, कुव्वत पहुँचाएगा, जी, और उनके मद्दे मुकाबिल लश्कर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन में धसा देगा। जी शेख। तो इससे पता चला कि शुरू में तादाद थोड़ी होगी, फिर बाद में अल्लाह तबारक व तआला उनकी तादाद में इजाफा करेगा, लोग उनकी बातों को कबूल करेंगे, कुछ लोग उनसे लड़ने के लिए आएंगे मगर बैदा के मकाम पर उन्हें धसा दिया जाएगा। जी, जज़ाकल्लाह शेख, बड़ी अहम मालूमात नाज़रीन आपको मिल रही है। आप हमारे साथ जमे रहें। शेख मोहतरम से इमाम महदी के बारे में एक सवाल और है कि इमाम महदी का ज़ुहूर किस सिमत से होगा? इमाम महदी का ज़ुहूर किस तरफ से होगा, जी, इस सिलसिले में बाज़ रिवायतें हैं, जी, उलमा का उस पर कलाम है। मिसाल के तौर पे एक रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको ज़ईफ़ करार दिया है। जी, यक़्ततिलु इंद कंज़िकुम सलासा, तुम्हारे ख़जाने पर, ख़जाने से मुराद यहाँ बैतुल्लाह का ख़जाना है, खाने काबा का ख़जाना है, उसको हासिल करने के लिए 3 लोगों में ज़बरदस्त लड़ाई होगी। कुल्लुहुम इब्नु खलीफा, सारे के सारे लोग किसी खलीफा के बेटे होंगे।
لیکن وہ کسی ایک کو بھی وہ خزانہ نہیں ملے گا. اتنے میں مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے رونما ہوں گے, ظاہر ہوں گے. جی تو جب تم اسے دیکھو تو ضرور بیعت کے لیے جاؤ, چاہے تمہیں برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے, اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوں گے اس کے اندر. اور بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور مدینے سے ہوگا, جی لیکن مدینے کے شمالی حصے سے ان کا ظہور ہوگا. جی. اس لیے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں جی. تو آپ اس وقت مدینے میں تھے. جی تو کچھ لوگوں نے اس میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جی. کہ مدینے سے امام مہدی کا ظہور ہوگا یا مشرق کی طرف سے. جی تو لوگوں نے اس میں تطبیق کی, جمع اور توفیق کی جی. کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلیں گے لیکن مدینے کے مشرقی حصے سے. جزاک اللہ شیخ. آپ ہمیں یہ بتائیں, بیعت کی بات ابھی آپ نے کی کہ کیسا بھی کر کے اگر تمہیں پتہ چلے تو آ کر کے بیعت کرنا, گرچہ روایت ضعیف ہے, تو کیا امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوگی شیخ؟ جی بیعت ہوگی. جی بیعت ہوگی. اس سلسلے میں دوسری روایتیں ہیں جو صحیح ہیں. جی بیعت ہوگی, اور بیعت ابھی جیسا ایک روایت میں نے پڑھی اس کی روشنی میں تو بیعت لازمی ہو جائے گی. جی. لیکن بیعت ہوگی کہاں ہوگی, اس سلسلے میں ایک روایت میں جی شیخ آپ کو سناتا ہوں. یکون اختلاف عند موت خلیفہ خلیفہ فیخرج رجل من بنی ہاشم فیاتی مکہ. ایک خلیفہ کی وفات کے وقت بڑا اختلاف ہوگا. جی. وہ کون خلیفہ ہیں ان کا نام نہیں بتایا گیا. کسی خلیفہ کی موت کے وقت بڑا اختلاف ہو جائے گا. جی. یہاں تک کہ بنو ہاشم سے ایک شخص کا ظہور ہوگا جی. جو کہ وہاں سے نکل کر کے مدینہ سے مکہ آئے گا. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ وہ مدینے سے نکل کے کہاں آئیں گے, مکہ. مکہ آئیں گے. مکہ جب آئیں گے تو لوگ ان کو ان کے گھر سے نکال کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لے کے آئیں گے اور وہاں پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس جگہ کا اندازہ, کس جگہ پہ امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی. مکۃ المکرمہ میں, خانہ کعبہ میں, اور تحدید کے ساتھ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے. بیعت کریں گے. یہ جگہ ہوگی. جی. اس کے بعد آگے فرمایا کہ ان کی لڑائی کے لیے, ان سے مقابلے کے لیے ایک لشکر ملک شام سے بھیجا جائے گا. جب وہ بیدا کے مقام پہ پہنچیں گے تو انہیں دھسا دیا جائے گا, اور اس کے بعد شام اور عراق کے علماء فضلاء آئیں گے اور ان کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے. جی. اس میں آپ کے پچھلے سوال کا بھی جواب ہے کہ کیا بیعت بھی ہوگی ان کے ہاتھ پہ. بیعت ہوگی. جی. علماء فضلاء اچھے نیک لوگ آ کر کے امام مہدی کے ہاتھ پہ جوق در جوق بیعت کریں گے. ان کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا, قوت عطا فرمائے گا, ان کی خلافت کو, ان کی حکومت کو مستحکم فرمائے گا, یہاں تک کہ وہ دوسرے لوگوں پر غالب آ جائیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جی شیخ. تو شیخ کیا مسلمانوں کے لیے بیعت ضروری ہوگی مہدی کی اس وقت؟ نہیں, میں نے ابھی بتایا کہ روایت تو ہے جی, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. جی. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ. جی. یعنی جب تم انہیں دیکھنا تو ضرور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا, چاہے تمہیں برف پہ گھسٹ کے ہی کیوں نہ جانا پڑے. جی. اس روایت سے علماء نے استدلال کیا ہے, جنہوں نے اس کو صحیح مانا ہے جی, یا اس لائق مانا ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے, جی, تو ان کا یہ کہنا کہ بیعت لازمی ہوگی. لیکن بیعت ہوگی, جی, جی, جی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے, جوق در جوق مختلف شہروں سے آئیں گے اور ان کو طاقت پہنچائیں گے. جی شیخ. تو مقام کا تذکرہ آپ نے کیا تو اس کو ایک بار اور واضح کر دیں تاکہ ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آ میں نے جائے. بتایا کہ جو مقام بتایا گیا ہے جہاں پر لوگ بیعت کریں گے وہ مکہ ہے, اور بالخصوص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو لوگ ان کو پہچان جائیں گے یا وہ خود کہیں گے کہ میں مہدی ہوں شیخ؟ جی, ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. جی. نشانیاں, ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں. جی. علامتوں سے لوگ پہچانیں گے. جی. کسی کے دعویٰ کر دینے سے نہیں ہوتا ہے. جی شیخ. کوئی دعویٰ کر دے جی, تو اس کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. جی شیخ. جی. اگر کوئی دعویٰ کر دے تو اس کے دعوے کو نہ قبول کرتے, اس کی نشانیوں کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے شیخ محترم بڑے ہی پیارے انداز میں, دلچسپ انداز میں ہمیں بتا رہے تھے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں, اور شیخ نے ابھی صرف ایک نشانی کا تذکرہ کیا ہے, اور نشانیاں آپ دیکھتے رہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں, کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنما الدنيا فنا
ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فناء